بیٹیاں تم بھی آ جاؤ، میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر تھوڑی دیر یہ بیمار اس دھوپ میں رہا تو یہ بیمار زندہ نہیں رہے گا۔ ہم سب اس کے اوپر جھک جاتے ہیں تاکہ دھوپ ہم پر رہے، اس پر نہ رہے، ورنہ یہ بیمار زندہ نہیں رہے گا۔ بس میں جو تمام کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کب تک رو گے، کہتے ہیں کب تک ماتم کرو گے، کب تک آنسو بہاؤ گے۔ اداداروں اس دو جملوں کی زحمت ہے، کب تک آنسو بہاؤ گے، کب تک رو گے۔ بڑا ظالمانہ جملہ ہے تو کہا جاتا ہے ارے یہ دیکھو کہ مصیبتیں کیسی ہیں، یہ دیکھو ظلم کیسے ہیں، ارے ایسے ایسے ظلم ہیں کہ اگر قیامت تک آنسو بہائے جائے تب بھی کم ہے، قیامت تک رویا جائے تب بھی کم ہے۔ عبداللہ ابن مبارک ایک صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حسین شہید ہو چکے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اہل حرم اسیر ہو چکے ہیں۔ میں سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، ایک گرد اڑی، جب گرد کا دامن چاک ہوا تو میں نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے۔ جب لشکر قریب پہنچا تو دیکھا ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں کچھ لابے نیزے ہیں، جس پر کچھ نورانی سر نظر آ رہے ہیں۔ متوجہ رہے، دو جملوں کی زحمت ہے، صرف دو جملوں کی زحمت ہے، کچھ نورانی سر نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب اور لشکر قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بیمار نوجوان ہے، ایک بیمار نوجوان ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اور لشکر والے اسے زمین پر کھینچ رہے ہیں، زمین پر کھینچ رہے، بیماری کی وجہ سے چل نہیں پا رہا ہے، فوج والے اسے زمین پر کھینچ رہے ہیں۔ ارے کچھ وہ کوئی اس اذیت کا تصور کر سکتا ہے جو ہمارے چوتھے امام کو بھی ہوگی، پوری جسم کوڑوں سے چھلنی، جلدی زمین پر کھینچا جا رہا ہے۔ آزادار عبداللہ کہتے کچھ اور قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں، کچھ خواتین ہیں کہ جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، کمر جھکا کر چل رہی ہے۔ یہ کہتے میں ان کے قریب پہنچا اور خواتین سے کہا، ان بیویوں سے کہا کہ آپ کی کمر میں کوئی تکلیف ہے؟ ارے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو قافلے میں نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے قافلے میں نظر آئیں گے۔ اب توجہ ہے، آخری جملے ہیں، یہ بیویوں کیا آپ کی پشت میں کوئی تکلیف ہے، کیا آپ کی کمر میں کوئی تکلیف ہے؟ ان بیویوں نے جواب دیا کہ ہاں ہماری پیٹھ پر کوڑوں کے زخم ہیں۔